السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے حضرت خضر علیہ السلام سے مکالمہ۔ شیخ ابو عمران الواسطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ سے قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی قصد سے چلا۔ جب حرم سے باہر نکلا تو مجھے شدت کی پیاس لگی، یہاں تک کہ میں اپنی جان سے نا امید ہو گیا اور ایک بیبول کی درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور اپنی جان سے نا امید ہو گیا۔ ناگہاں ایک سوار سبز گھوڑے پر میرے پاس پہنچے۔ اس کا زین، لگام، لباس اور ہتھیار سب کے سب سبز تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک سبز پیالہ تھا جس میں سبز رنگ کا شربت تھا۔ مجھے دیکھ کر کہا، اسے پی لو۔ میں نے اسے 3 بار پیا لیکن پیالے میں سے کچھ کم نہ ہوا۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ کہاں کا قصد ہے؟ میں نے کہا، مدینہ منورہ جا رہا ہوں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں اصحاب رضی اللہ تعالی عنہما کو سلام کروں۔ فرمایا، جب تم مدینہ منورہ پہنچ کر سلام کر چکے ہو تو میری طرف سے کہہ دیجیے گا کہ رضوان آپ کو سلام کہتا ہے۔ اسی طرح بعض دیگر صالحین سے بھی مذکور ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس میں سلیمان علیہ السلام کے منبر کے پاس جمعہ کے روز بعد عصر بیٹھا تھا۔ ناگہاں 2 شخص آئے، ایک تو قد و قامت میں ہماری طرح تھے اور دوسرے ہم سے بہت دراز قد تھے اور بڑے قوی آدمی تھے۔ ان کی پیشانی ایک ہاتھ سے بھی زیادہ کشادہ تھی اور اس میں ایک چوٹ تھی جو سی دی گئی تھی۔ وہ شخص جو ہمارے مثل تھے وہ سلام کر کے میرے پاس بیٹھ گئے اور دوسرے شخص مجھ سے بہت دور بیٹھے۔ میں نے سوال کیا کہ اللہ رحم کرے آپ پر، آپ کون ہے؟ فرمایا، خضر ہوں۔ میں نے کہا، وہ شخص کون ہے؟ فرمایا، وہ میرے بھائی الیاس ہے۔ مجھے خوف طاری ہوا جیسا کہ اجنبی آدمی کو دیکھنے سے پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا، تم کچھ خوف مت کرو، ہم تم سے محبت رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز ادا کر کے قبلہ رو ہو بیٹھے اور غروب آفتاب تک یا اللہ یا رحمان پڑھا کرے، اس کے بعد جو چیز اللہ سے مانگے وہ اسے دی جائے گی۔ میں نے کہا، آپ نے مجھ سے انس کیا، خدا تعالیٰ آپ کو ذکر کا انس عطا کرے۔ جتنے اولیاء اللہ زمین پر ہے آپ ان سب کو جانتے ہیں؟ فرمایا، معدودین کو جانتا ہوں۔ میں نے کہا، معدودین کے کیا معنی ہے؟ فرمایا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو زمین نے شکایت کی اللہ سبحانہ و تعالی سے کہ میں قیامت تک ایسی رہ گئی کہ مجھ پر کوئی نبی نہیں چلے پھریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ عنقریب میں اس امت سے ایسے لوگ پیدا کروں گا جو انبیاء کے مثل ہوں گے۔ میں نے کہا، وہ کتنے ہیں؟ فرمایا، 300 اولیاء اور 70 نجیب اور 40 اوتاد اور 10 نقبا، 7 عرفاء، 3 مختار اور 1 غوث ہے۔ جب غوث کی وفات ہوتی ہے تو 3 مختاروں میں سے ایک ان کا قائم مقام کے لیے جاتے ہیں اور 7 میں سے ایک ان کی جگہ اور 10 میں سے ایک ان کی جگہ اور 40 میں سے ایک ان کی جگہ اور 70 میں سے ایک ان کی جگہ اور 300 میں سے ایک ان کی جگہ اور تمام دنیا میں سے ایک ان کی جگہ قائم مقام کیے جاتے ہیں، اور یہی حالت نفخ صور تک رہے گی۔ ان میں سے بعض کا قلب
مثل حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کے ہیں، بعض کا قلب مثل قلب نوح علیہ السلام کے اور ابراہیم علیہ السلام کے ہیں۔ میں نے تعظیماً کہا، مثل قلب ابراہیم علیہ السلام کے؟ فرمایا ہاں، اور مثل قلب جبرائیل علیہ السلام اور داؤد اور سلیمان علیہم السلام کے ہوتا ہے۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نہیں سنا؟ فَبَعْضُهُمْ اقْتَدَاهُ، کوئی نبی وفات نہیں پاتے مگر ان کی مثل ایک آدمی پیدا ہوتا ہے جو انہی کے طریقے پر چلتا رہے قیامت تک۔ اگر ان 40 آدمیوں میں سے کوئی ان 10 آدمیوں کے قلب پر مطلع ہو تو ان کا قتل خون حلال جانے، اسی طرح 70 میں سے کوئی ان 10 کے قلب سے مطلع ہو جائے تو ان کا قتل خون حلال سمجھے۔ کیا تم نے میرا اور موسیٰ علیہم السلام کا قصہ نہیں سنا؟ میں نے دریافت کیا، آپ کیا کھاتے ہیں؟ فرمایا فس اور کماد۔ میں نے پوچھا کہ حضرت الیاس کی کیا خوراک ہے؟ فرمایا 2 روٹیاں چپاتی ہر رات ملتی ہے۔ میں نے پوچھا آپ کا اور ان کا مقام کہاں رہتا ہے؟ فرمایا سمندر کی جزیروں میں۔ میں نے کہا آپ آپس میں ملتے بھی ہیں؟ فرمایا ہاں، جب کوئی ولی اللہ وفات پاتے ہیں تو ہم نماز میں شریک ہوتے ہیں، اور جب حج کا زمانہ آتا ہے تو اس وقت بھی ہم شریک حج ہوتے ہیں۔ وہ میرے بال مونڈتے ہیں، میں ان کے بال مونڈتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے آپ ان لوگوں کا جن کا ذکر فرمایا نام بتائے۔ آپ نے جیب سے ایک پرچہ نکالا جس میں ان سب کے نام لکھے ہوئے تھے، پھر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں کھڑا ہوا تو کہا کہاں جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میں آپ کے ساتھ میں چلوں گا۔ فرمایا تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ میں نے پوچھا آپ کہاں جائیں گے؟ فرمایا اس سوال سے تمہاری کیا غرض ہے؟ میں نے کہا میں آپ کے ساتھ نماز پڑھ کے برکت حاصل کروں گا۔ فرمایا میں صبح کی نماز مکہ معظمہ میں ادا کر کے حتیم میں طلوع آفتاب تک رکن شامی کے قریب بیٹھوں گا، پھر 7 بار طواف کر کے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کروں گا، اور ظہر کی نماز مدینہ منورہ میں، اور عصر کی بیت المقدس میں، اور مغرب کی کوہ طور پر، اور عشاء کی سد سکندری پر ادا کر کے صبح تک اس کے سب مقامات کی حفاظت کروں گا۔ ان سب پر سلام نازل ہو۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔